ویلکم ٹو نیوز 9. آئی ایم رانا مبشر. آج ہم بات کریں گے دل ٹوٹنے کے بارے میں. کافی لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں, میرا بھی ٹوٹا ہے. اور ایک دل ٹوٹا تھا جی امین فہیم صاحب کا, جب وہ اے این پی کے لیڈر جو ان سے ملاقات کرنے کے لیے آنا چاہتے, وہ ان سے کرنا چاہتے تھے, امین فہیم صاحب, اور اے این پی کے لیڈر نے ان سے ملاقات نہیں کی. ریزنز یہ تھے کہ ہی سیڈ کہ ہی از لائک ٹو بزی جی. اور لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی. پراببلی مولانا فضل الرحمان کسی کا دل شاید نہیں توڑتے, اس لیے انہوں نے امین فہیم صاحب سے ملاقات کر لی. اور اس کے بعد اس کا کیا نکلا, رزلٹ کیا نکلا اس میٹنگ کا, مولانا فضل الرحمان کی میٹنگ کا اور امین فہیم صاحب کی میٹنگ کا, وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ یا ایک بٹوین دا لائنز رہ کے ایک سٹیٹمنٹ تو ضرور دی گئی, لیکن واٹ ریئلی واز دا آؤٹ کم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جامی چانڈیو صاحب, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. ویل ٹیک سم فون کالز ایز ویل. کچھ لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں لاہور میں جی. بسنت منانی تھی, بسنت منائی جائے گی کہ نہیں منائی جائے گی, اس پہ بھی بات کریں گے. بسنت منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے, ویل آلسو ٹیک کالز, ویل ڈسکس اٹ. پچھلے کچھ عرصہ پہلے لائک وین چیف منسٹر ہوتے تھے چودھری پرویز الہی صاحب, اس وقت کے دور میں ایک بین لگ گیا تھا بسنت پہ, اور اس پہ ہوئی تھی the Basant ban was lifted by the Supreme Court of Pakistan for 15 days in March 2006, but was again enforced late night on 10th March by the Chief Minister of Punjab Parvez Elahi. اور 2006 میں یہ ہوا تھا جی کہ on January 4th 2006 the provincial government of Punjab lifted the ban for 24 hours so that the kite flying can be enjoyed on the holiday. اب یہ اس بسنت پہ بھی بات ہوگی جی. وی ہیو لائک کالرز لائنڈ اپ, ان سے بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کریں گے, ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ. مولانا صاحب ایکچولی یہ پروگرام ہم اس لیے کرتے ہیں نیوز لائن کہ اس میں کوئی ایسی چیز آپ بتائیں وچ از لائک ایکسکلوسیو, جو میڈیا نے باتیں سن لی یا جو آپ نے میڈیا کو بات کر دی وہ تو اٹس لائک پبلک جی, وہ تو سب نے سن لی. کچھ ایسی بات آپ بتانا چاہیں گے جو آپ نے میڈیا کو نہ بتا سکے ہوں؟ نہیں, کوئی ایسی بات تو اس میں نہیں ہوئی تھی, کیونکہ ظاہر ہے جی کہ امین فہیم صاحب سے ذاتی تعلق ہے, اور ذاتی تعلق میں ہمارا ملنا جلنا ماضی میں بھی رہا ہے, بغیر کسی ایجنڈے کی بھی ہم ایک دوسرے کو مل ہے. لیکن آج جب وہ تشریف لائے, میڈیا کو معلوم ہوا تو ساری دنیا یہاں اکٹھی ہو گئی جی. تو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تو اس میں تھا نہیں. ٹھیک جی. جی, کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا اس میں. نہیں جی. تو اس میں پھر آپ نے کیا بات کیا کی, مجھے یہ تھوڑا بتانا پسند کریں گے. یو سیٹ ٹوگیدر, واٹ ڈیڈ یو چیٹ اباؤٹ, کیا بات کی کیا آپ نے؟ ویسے تو آپ کی روٹین میں ملاقات ہوتی رہتی ہے. بس خیر خیریت پوچھی, حال احوال پوچھا. بھائی آپ پہلے وزیر اعظم بن رہے تھے, اب کوئی اور صورتحال بن گئی, تو انہوں نے کہا ہاں بس پارٹی میں کچھ ایسی حالات بنتے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اب نہیں بن رہے وزیر اعظم مخدوم امین فہیم صاحب؟ جی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخدوم امین فہیم صاحب اب وزیر اعظم نہیں بن رہے؟ اب یہ معلوم نہیں, کیونکہ پارٹی آخری فیصلہ کیا کرے گی. آپ نے بولا نا پہلے بن رہے تھے, تو میں نے اس لیے پوچھا. جی ظاہر ہے اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا جی. ہم بھی ان سے بات نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ بھی بڑے مضبوط آدمی ہیں, کہاں ان سے بات نکلتی ہے. اچھا, تو مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو یو وانٹیڈ ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف ہیم, اور وہ آپ سے کچھ نکلوانا چاہ رہے تھے, لیکن دونوں ایک دوسرے کے اندر کی باتیں نہیں نکلواتے. میرے پاس تو کچھ تھا نہیں, وہ مجھ سے کیا نکلواتے, لیکن ان سے میں ضرور کچھ نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا, ناکام رہا ہوں. اچھا, تو انہوں نے کچھ آپ کو ڈسکلوز نہیں کیا. انہوں نے کوئی حمایت مانگی آپ سے کہ اگر سپوزڈلی ٹمورو ہی بیکمز دا کینڈیڈیٹ فار دا پرائم منسٹر, تو وہ کوئی نہیں مانگی؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. کوئی فارورڈ بلاک؟ نہ بالکل نہیں. بالکل. انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ میں پارٹی کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں, اور کوئی ایسے حالات میں نہیں پیدا کرنا چاہتا جس سے خدا نخواستہ پارٹی کو نقصان ہو. اچھا, کوئی اگر صورتحال ایسی بن جاتی ہے مولانا صاحب کہ کل کو کوئی فارورڈ بلاک بناتے ہیں, سپوزڈلی امین فہیم صاحب فارورڈ بلاک بناتے ہیں, تو آپ ان کی حمایت کریں گے یا یو ول ویٹ اینڈ سی والی پالیسی پہ چلیں گے آپ؟ میرے خیال میں ان کے ساتھ جو میری گفتگو رہی ہے اس میں کسی ایسے اگر کی گنجائش نظر نہیں آئی. اگر کی فارورڈ بلاک کی گنجائش نظر نہیں آئی بظاہر ایسے بظاہر. اچھا, ایک اور سوال کرنا چاہوں گا مولانا صاحب آپ سے
اگر آصف علی زرداری صاحب کل پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے اور ان سے کچھ معاملات طے ہوئے ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیپلز پارٹی کی اپنی انٹرنل چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر انہوں نے فیصلے دینے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں دخل دینے کا میرے خیال میں حق بھی نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. میں مولانا صاحب آپ کو چھوٹا سا کلیریفائی کر دوں. کل آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا ایک نجی ٹی وی کو, اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ جو بھی فیصلے کیے جائیں گے, جو بھی ان کے دوست احباب ہیں, دوست احباب سے ان کی مراد یہ تھی کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, اے این پی ہے, آپ کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے نواز لیگ کا بھی ذکر کیا, اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی ان کو جو ملے, انہوں نے کہا جی سب سے مل کے بیٹھ کے ڈیسیژنز لیے جائیں گے. تو یہ انڈیپینڈنٹ جو بات ہو رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹلی پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ دے گی یا انڈیپینڈنٹلی پیپلز پارٹی ڈیسیژنز لے گی, دیٹ از ناٹ رائٹ. اس پہ کیا کہیں گے کہ آصف زرداری صاحب نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا اس کو. یہ تو خیر ان کی ایک رواداری ہے اور انہوں نے سیاسی طور پر بڑی اچھے انداز میں بات کی ہے, لیکن چونکہ بہرحال سب نے تسلیم کیا ہے کہ بڑی پارٹی وہی ہے, پرائم منسٹر انہی کی پارٹی سے ہوگا, تو ظاہر ہے کہ یہ حق ان کا بنتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں. باقی برادرانہ انداز کے ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ حکومت میں جائیں گے, اخلاقی طور پر اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لے کے فیصلہ کرے تو بات اچھی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے حق کو کوئی بھی نہیں چھین رہا. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ مولانا صاحب فار ٹاکنگ ٹو اس. مولانا فضل الرحمان صاحب تھے جی, جامی چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ بہت امین فہیم صاحب جو سے بہت گھاٹ قسم کے پولیٹیشین ہیں اور ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف ہم, لیکن وہ کچھ بولے نہیں. کیا مطلب کیا پوچھنے کی ملاقات کیا تھی؟ دیکھیں یہ تو کوئی نہیں ہوئی, دس از لائک یو نو a very vague sort of statement کہ جی ہم ملتے رہتے ہیں, ہم آپس میں تبادلہ خیال بھی کرتے رہتے ہیں. دس از لائک تبادلہ خیال فون پہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ میں نے مولانا صاحب کی بات سنی اور سارے اخبارات میں بھی بات تھی اور ٹی وی چینلز بات بھی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. ممکن ہے کہ رسمی ملاقات نہ ہو, لیکن یہ بھی چونکہ ایک خاص ماحول کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے جہاں تنازع میڈیا میں آ گیا ہے اور پبلک میں بات ہو رہی ہے اس پہ, اور دونوں طرف سے ملاقاتیں اسٹیٹمنٹس کی صورتحال سامنے آ رہی ہے, تو اس قسم کی ایک صورتحال میں اس ملاقات کی سیاسی اہمیت ضرور ہے. چاہے دونوں فریق یہ اس سے انکار کریں کہ وہ سیاسی ملاقات نہیں تھی, لیکن اس کی اہمیت سیاسی ضرور ہے. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ مخدوم امین فہیم صاحب ایک بہت اپنے انداز سے لیکن ایک سفارتی مہم پہ ضرور ہیں. وہ امین فہیم صاحب نے یہ بھی بولا نا کہ یہ جناب ملاقات ذاتی حیثیت تھی, اس میں پارٹی سے پوچھنا یا پارٹی کے سربراہ سے, لیکن اس کی ایک سفارتی ڈپلومیٹک اہمیت ضرور تھی کہ وہ انہوں نے اسفندیار صاحب سے ملاقات کرنا چاہیے اس خاص موقع پہ. اب اسے کیا اسباب تھے وہ نہیں ملے. مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب سے تو اسفندیار صاحب ملے. جی ہاں, رضا ربانی صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس سارے سلسلے میں, چونکہ سارا معاملہ امین فہیم صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ امیدوار ہو کے سامنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے این پی کے لیڈر جو ان سے ہیں وہ کنٹروورشل کسی قسم کے آدمی, مجھے خود یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ یہ کنٹروورسی پریس میں, میڈیا میں, پبلک لائف میں آ گئی ہے, تو اے این پی نے, مجھے اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے اور انہوں نے اپنا کوئی بھی بہانہ دے کر, لیکن دراصل انہوں نے اس کنٹروورسی میں حصہ بننا نہیں چاہا. یہ انٹینشنلی تو یہ کنٹروورسی میڈیا میں نہیں لائی گئی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اس ساری ملاقات سے ذرا براڈر پرسپیکٹو میں کہ وزارت عظمیٰ کا جو معاملہ ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف آصف علی زرداری صاحب یا مخدوم صاحب کے مابین کوئی معاملہ ہے یا یہ صرف کولیشن پارٹنرز کا معاملہ ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہے کہ انٹرنیشنل پاورز, امریکنز, ان کا ایک بہت انفلوئنشل رول سامنے آ رہا ہے. اور خود پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر روزانہ جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں, تو وزارت عظمیٰ کا تعین اور اس کا متعین نام کا ہونا یہ صرف انٹرنل میٹر پارٹی کا اب نہیں رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بہت ایمنس پریشر ہے انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی, خاص طور پر پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے کہ وہ ایسا امیدوار لائیں کہ جو ان کو سوٹ کرتا ہو. لیکن میں آپ کو کاٹنا چاہوں گا یہاں پہ جامی صاحب, اگر پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے اگر پریشر ہو تو جیسے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ جو ریلیشن شپ آئے ہیں مخدوم امین فہیم صاحب کے کہ ہی ہیڈ بین میٹنگ دا پریزیڈنٹ,
تو وہ اس میں تو ان کی میرے خیال میں ورکنگ ریلیشن اچھی بن سکتی ہے. تو وائی پھر ان کو کنٹروورشل کیوں بنایا گیا؟ کمپلیکسٹی پیچیدگی ساری یہ ہے کہ اس وقت کسی سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، وزارت عظمیٰ کا امیدوار یا جو نام ہوگا وہ ایک پارٹی سے ہوگا، لیکن اس سے کولیشن گورنمنٹ. ٹھیک، 3 پارٹنرز ہیں، مینلی پیپلز پارٹی ہے، سیکنڈ نمبر پہ PMLN ہے، پھر ANP ہے. اب ظاہر ہے کہ جو اسٹریٹجک میٹرز ہوں گے، جو بہت حساس معاملات ہوں گے، وہاں ان کی آپس کی مشترکہ مشاورت یا مشترکہ انڈرسٹینڈنگ یا ایک اپروول یا اتفاق کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس کی جس طرح کی صورتحال ہے اور جس طرح کے پریشرز ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے انہوں نے PMLN نے بہت انٹیلیجنٹلی یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ بوجھ ڈال دیا پیپلز پارٹی کے قانون پہ کہ وہ فیصلہ کریں، ان کا اندرونی معاملہ ہے. وہی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کولیشن میں باقی پارٹیز ہیں انہوں نے بڑی احتیاط اور ذہانت کے ساتھ یہ سارا بوجھ ڈال دیا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ وہ اس معاملے کو ریزالو کریں. جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ وزارت عظمیٰ کا جو تعین ہے، جو فیصلہ ہے، وہ صرف آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہے یا صرف انٹرنل پارٹی میٹر ہے. وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو کل انہوں نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا. آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بولا کہ جی ہم ایک سب اتحاد کر کے چل رہے ہیں، ساری پارٹیز مل کے چل رہی ہیں، سو اٹس ناٹ مائی ڈیسیژن اونلی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کے اندر یہ جو تھوڑا اس کا، لیکن میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہاں پہ سندھ میں، جب آصف علی زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی سندھ میں بیٹھ کے، انہوں نے بولا تھا کہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ مخدوم امین فہیم صاحب جو 2 مرتبہ انہوں نے کہا. لیکن انہوں نے ایک چیز ایڈ بھی کی جو میڈیا جو ان سے اس وقت اس کو بالکل دیکھ نہیں رہا. انہوں نے کہا تھا فی الحال تک، اٹس ناٹ کنفرم یٹ، اٹ از ناٹ کنفرم یٹ، لیکن فی الحال تک. ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز کو ایڈ کیا تھا بیچ میں، اس سینٹینس کو. لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے کل بولا کہ میں جن سے ہم پارٹی ساری مل کے کولیشن پارٹنرز ہیں، ویل ڈیسائڈ اینڈ دین ویل ورک آن اٹ. بٹ دین اگین یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کیا پہلے مانا اس چیز کو کہ میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، پھر دوسرے دن انہوں نے بولا کہ نہیں میں نے ایسی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دی. دا تھرڈ ڈے ہی سیڈ کہ جی میں اپولوجائز کرتا ہوں اس چیز پہ. سو یہ سارا سینیریا ویئر آر وی ہیڈنگ فار؟ دیکھیں اس کو اگر ایک اور زاویے سے دیکھیں ہم، یہ صرف ایک زاویہ یہ ہے کہ ناموں کا مسئلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے یہ بہت بنیادی معاملہ ہے کہ ایک ملک اتنا اب کلائنٹ اسٹیٹ بن چکا ہے کہ جہاں 3 کولیشن پارٹنرز مل کر بھی یا ایک اکثریتی پارٹی بھی اس بات کی مجاز نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے اس امیدوار کا تعین خود کرے. جو سین انسین نظر آنے والے، نظر نہ آنے والے جو ہاتھ سارے سلسلے میں کار فرما ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سارے پہلو کے علاوہ یہ بات بہت بنیادی اہمیت کی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اب اس حد تک کلائنٹ اسٹیٹ بن چکا ہے کہ جہاں جو پارٹیز جیت کے آتی ہیں، جن کی کولیشن ہے، جن کا یہ استحقاق ہونا چاہیے، اب وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اکیلے طور پر اور ان کے اوپر بہت پریشر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا ایک ڈسکورس کا اینگل صرف یہ ہے کہ یہ شاید صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے یا صرف کولیشن پارٹنرز ہیں. لیکن اس دفعہ جی سوری میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا. آج ایک اسٹیٹمنٹ دی چودھری احمد مختار نے. ایک پہلے ایک چل رہا تھا ایک دیر واز اے ویو کہ جی جو پرائم منسٹر ہوگا وہ بڑی شارٹ ٹائم کے لیے آئے گا اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب جو ان سے ہیں ہی ول اسٹیپ ان اور وہ پھر پرائم منسٹر بنیں گے. ابھی آج چودھری احمد مختار صاحب نے ایک ڈفرینٹ sort of statement he has come up with, and that is, I'll quote him. He says that Chaudhry Ahmed Mukhtar said that the next Prime Minister will not be for an interim period, but for a full 5-year term. So this is a new angle coming up. Exactly. مجھے ذرا تھوڑا سا یہ لوگ بھی یہ سننا چاہیں گے، ان کو سمجھنا بھی چاہیں گے، پتہ کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہونا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ جو اسپین ہے دس از لائک 60 days کا، جب تک وہ نہیں الیکشن ہوتے بائی الیکشن، اس وقت تک کوئی پرائم منسٹر کے علاوہ کام ہو سکتا ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ نہیں ہو سکتا. ہاں میں دونوں بات کروں گا. دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں یا ان کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی میں یہ ایشو نہیں تھا کبھی، کیونکہ ان کے سامنے باقی تمام ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی نہ وہ حیثیت تھی، نہ ان کی وہ صورتحال تھی کہ وہ اس میں کمپیٹ کرتے. اب پوسٹ بے نظیر بھٹو جو صورتحال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں کمپیٹیٹرز بہت ہیں. ٹھیک. اور اس کمپٹیشن کی بنیاد کہیں صوبے کی بنیاد پہ بھی ہے، کہیں کوئی اور ہے، کوئی سینیورٹی ہے، کہیں قربانیاں ہیں، کہیں لائلٹی ہے، بہت سارے ایشوز ہیں.
تو ایک تو یہ بات بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس سیٹ کے لیے کمپیٹیٹرز بشمول امین فہیم صاحب، وہ تو پروکلیم اس کے امیدوار ہیں، اور مختار صاحب ہیں، خود آصف علی زرداری کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ خود بھی شاید ایمبیشس ہوں. ایک صورتحال یہ ہے. لیکن جس بات کی طرف میں دوبارہ وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس دفعہ جو اسٹریٹجک غلطی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جو نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ تھی کہ دیکھیں ڈویژنل لیول کا یہ معاملہ ہے نہیں. پیپلز پارٹی کے پاس اگر اس کی کولیشن پارٹنرز کہتے ہیں، پارٹیز کہتی ہیں کہ یہ آپ کا استحقاق ہے، تو لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ یہ سمپلی 2 ایفرٹ لیتے یا دونوں میں سے ایک لیتے. یا تو پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کو بٹھاتے کہ بھائی اب یہ صورتحال ہے، جو امیدوار ہیں ان کو بٹھاؤ، میرٹ پہ یہ یارڈ اسٹک ہے، یہ پیرامیٹرز ہیں، فیصلہ کرو. تو شاید نہ اتنا طول لیتی یہ بات اور نہ یہ بات متنازع بنتی. اگر پارلیمانی بورڈ نہیں تو پھر سینٹرل ان کے پاس کمیٹی ہے، وہ ایک سب سے بڑا ادارہ ہے اور پالیسی ساز ادارہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویژنل لیول پہ لے جانا اور اس کو بہت طول دینا اور اس کو بہت نیچے لے جانا، پرائم منسٹر کے کا جو انتخاب ہے، جو اس کا تعین ہے، وہ نیچے کا معاملہ نہیں ہے. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ پارلیمانی بورڈ یا اپنی مرکزی کمیٹی کو انوالو کرتی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی پیچیدگی ابھر کے آتی. اور اب بھی وقت نہیں گیا. اب بھی اس بحران سے نکلنے کا سب سے جو جمہوری اور صاف ستھرا اور سب کے لیے قابل قبول جو حل ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پیپلز پارٹی لیڈرشپ اپنا پارلیمانی بورڈ بٹھائے یا پارٹی کی لیڈرشپ کی کمیٹی بٹھائے. وہ جو 2 مہینے کا میں نے آپ سے ٹائم پوچھا تھا، جی ہاں، اس سے آپ کے دیکھیں وہی جس کو میں I'll have to take a short break over here. اور آپ نے کہا تھا جی میں شعر سناؤں گا، وہ دل ٹوٹنے والا، وہ سنا دے تاکہ ہم بریک پہ جائیں. دل ٹوٹنے کی جب صورتحال ہے، غالب کا بڑا دلچسپ شعر ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے دادے عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. جی، جس دل پہ ناز تھا انہیں وہ دل نہیں رہا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک اور واپس آ کے دیکھتے ہیں وہ دل آیا واپس کہ نہیں آیا.